میں تو امتی ہوں اے شاہ کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز بھائیوں، جس دین اور جس مذہب سے ہمارا تعلق ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اللہ کو اور کوئی دین قابل قبول نہیں ہے، اور جس دین سے ہمارا تعلق ہے یہ دین آسمانی احکامات اپنے اندر رکھتا ہے، اس کے تمام احکامات اور اس کی تمام تعلیمات یہ کسی انسانی ذہن کی اختراع یا پیدائش نہیں ہے، بلکہ اس کے تمام احکامات اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے احکامات میں کسی انسان کی رائے کا، کسی انسان کے مشورے کا کوئی دخل اس کے اندر نہیں ہے۔ اس کے تمام احکامات، تمام تعلیمات آسمانی ہیں، اس میں انسانیت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لانے کا نام اطاعت اور فرمانبرداری ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے نہ رکنے کا نام نافرمانی ہے۔ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا
ان کاموں کو کرنا اس کا نام اطاعت ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے نہ رکنا یہ نافرمانی ہے۔ وہ تمام اچھائیاں جو اللہ کی نظر میں اچھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور وہ تمام کام جو اللہ کی نظر میں برے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں میں اپنی پسند ہے اللہ نے اسے بتایا ہے اور اس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو چیزیں اللہ رب العزت کو ناپسندیدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو کرنے سے روکا ہے انسانیت کو۔ اب جن چیزوں کو اللہ نے پسند کیا ہے اور اچھا کہا ہے وہ چیزیں اب قیامت تک کے لیے اچھی ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا اور اس سے بچنے کا، اس سے رکنے کا، اسے نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے، اب یہ حکم قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ زمانے کے گزرنے سے، حالات کے بدلنے سے، ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ نے جس چیز کو پسند کیا ہے وہ ناپسند نہیں ہو سکتی ہے، اور زمانے اور حالات اور ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناپسند کیا ہے وہ پسندیدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ جسے اللہ نے پسند کیا قیامت تک کے لیے کیا ہے، جسے اللہ نے ناپسند کیا ہے اب وہ قیامت تک ناپسندیدہ ہے۔ ملکوں کے بدل جانے سے، سرحدوں کے تبدیل ہو جانے سے، ماحول کے بدل جانے سے، انسانیت کی فکر کی تبدیلی کی وجہ سے، معاشرے میں تبدیلی آنے کی وجہ سے، فیشن کے بدلنے کی وجہ سے، یا انسانیت کی سوچ اور فکر بدلنے کی وجہ سے، یا انسانیت کا ذوق اور ٹیسٹ بدلنے کی وجہ سے اللہ کی پسند کی ہوئی چیز ناپسند نہیں ہو سکتی، اور اللہ کی ناپسندیدہ چیز پسندیدہ نہیں ہو سکتی۔ جسے اللہ نے پسند کیا ہے اور انسانیت کو کرنے کا حکم دیا ہے اب وہ قیامت تک کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ نے اچھا کہا ہے۔ اور اسی طرح سے جن چیزوں کو اللہ نے پسند نہیں کیا، اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا اور ان چیزوں سے منع کیا، اس سے رکنے کا حکم دیا ہے، تو اب حالات اور زمانہ اور ذوق اور تبدیلی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی ناپسندیدہ چیز پسندیدہ کبھی نہیں ہوتی۔ جیسے انسانی غلاظت ہے، انسان کے پیٹ سے نکلنے والی گندگی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اسے گندگی ہی کہا جا رہا ہے، اور اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور قیامت تک آنے والی انسانیت اس کو گندگی ہی کہے گی، اس کو اس کا نام تبدیل نہیں ہوگا، اس کے بارے میں انسانوں کا نظریہ نہیں بدلے گا، اس کے بارے میں انسان کی سوچ نہیں بدلے گی کہ صاحب ایک زمانے سے اس کا نام پاخانہ ہے، لہذا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے یا پھر ماحول کے بدلنے کی وجہ سے یا سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے یا معاشرے کے بدلنے کی وجہ سے اس کو جو آج تک آدم کے زمانے سے گندا سمجھا جا رہا ہے کہ صاحب اب اس کا نام بدل دینا چاہیے۔
اس کو ختم کر کے محبت پیدا کرنا چاہیے. کیا یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو غلاظت ہے وہ غلاظت ہے اور ہمیشہ غلاظت رہے گی. زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے اس کا نام نہیں بدلے گا. زمانے کی فکر اور سوچ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کے بارے میں انسانی فکر نہیں بدلے گی. کیوں؟ ایک گندی چیز ہے اور اس کو زمانے اول سے گندا سمجھا جا رہا ہے اور اس کو ہمیشہ گندا ہی سمجھا جائے گا. اگر کوئی آدمی اپنے بدن پر اسے لگا لے یا اپنے کپڑے پر اسے لگا لے یا کوئی کسی کا جسم اس گندگی سے آلودہ ہو جائے تو لوگ اسے بڑی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ آدمی کا مزاج گندا ہے, یہ آدمی کا ذوق گندا ہے, یا پھر یہ ذہنی معذور ہے, یا پھر یہ پاگل ہے, یا اس کے اندر صحیح اور غلط, اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر سے ختم ہو گئی ہے, تبھی تو یہ گندگی اپنے بدن کو لگا کے پھر رہا ہے یا اپنے کپڑے کو لگا کے پھر رہا ہے. کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شاید فیشن بدل گیا ہوگا, آج سے ایک نیا فیشن ہوگا کہ پاخانہ جسم کو لگا کے پھرنا. دنیا میں کئی فیشن نکل رہے ہیں, شاید یہ آج کا نیا فیشن ہوگا. کوئی اسے اپنانے تیار نہیں. کوئی یہ سوچنے تیار نہیں ہے کہ صاحب فیشن بدل گیا ہوگا, شاید یہ ایک نیا فیشن دنیا میں نکلا ہوگا. کوئی یہ سمجھنے تیار نہیں. البتہ اس کی عقل پر ماتم کریں گے, اس کے ذوق پر ماتم کریں گے. تو میرے عزیز بھائیوں, جو چیز بری ہے جسے اللہ نے برا کہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے بری ہے, اور جو چیز اچھی ہے جسے اللہ نے اچھا کہا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اچھی ہے. زمانے کے اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز, انسانی سوچ اور فکر کے بدل جانے کی وجہ سے اللہ کی وہ چیزیں جسے اللہ نے بری کہی ہے وہ اچھی کبھی نہیں ہو سکتی. اگر انسانیت کسی بری چیز کا نام اچھی رکھ لے تو کیا وہ اچھی ہو جائے گی؟ جیسے بہت سی برائیاں ہیں دنیا میں, ان برائیوں کا نام تبدیل ہو گیا, اس کے اوپر لیٹسٹ لیبل لگائے گئے, نئے نئے نام سے برائیاں دنیا میں جنم لے رہی ہے. تو کیا ایک لیٹسٹ نام رکھنے کی وجہ سے, ایک نیا لیبل لگانے کی وجہ سے اس برائی کو اچھائی کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ لیبل چاہے بدل گیا ہو لیکن چیز اندر اگر وہی ہے تو اس کا نام گندگی ہے. جیسے خلاخن کے خوبصورت ڈبے نکلے ہیں, بہترین پیکنگ ہو رہی ہے آج کل, اگر ان ڈبوں میں کوئی لا کر گندگی ڈال دے اور یہ کہے کہ صاحب کلر تو خلاخن کا بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور کلر تو اس کا بھی ایسا ہی ہے, پیکنگ وہی ہے, تو کیا کوئی عقل سلیم یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ ڈبہ بدل جانے کی وجہ سے اس میں رکھی ہوئی چیز بھی بدل جاتی ہے؟ چیز تو نہیں بدلتی, چیز تو وہی ہے, بوتل وہی ہے, لیبل الگ ہے. میرے عزیز بھائیوں, جیسے یہ بات عقل کے بالکل قریب ہے جسے ہماری عقل مانتی ہے اور ہماری عقل تسلیم کر رہی ہے کہ لیبل بدلنے سے چیز نہیں بدلتی, باکس بدل جانے کی وجہ سے چیز ان میں تبدیلی نہیں آتی. گندگی کو چاہے کسی عنوان سے مارکیٹ میں لایا جائے اس کا نام گندگی ہے. تو اسی طرح سے
جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی کہا ہے وہ اچھی ہی رہے گی، اور جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برا کہا ہے، غلط کہا ہے، نام چاہے ہم اس کا تبدیل کر لیں، لیبل چاہے اس کے اوپر چاہے کتنا خوبصورت لیبل اس کے اوپر لگائیں، لیکن چیز وہی رہے گی، لیکن اصل حقیقت اس کے اندر کی گندگی بہرحال باقی رہے گی۔ موجودہ دور کے اندر جہاں بہت سی چیزیں دنیا میں جنم لی ہیں اور بہت سی برائیاں جس کو ایک خوبصورت ٹائٹل کے ساتھ دنیا میں تعارف کرایا گیا، ایک خوبصورت نام اس کا دیا گیا، اور اس خوبصورت نام کی وجہ سے، اس خوبصورت عنوان کی وجہ سے، اس خوبصورت ٹائٹل کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے اس برائی کی حقیقت نکل گئی اور وہ ٹائٹل نگاہوں میں رہ گیا۔ لیکن جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے ان خوبصورت عنوانوں کا، ان خوبصورت لیبلوں کا، ان خوبصورت باکسوں کا، ان خوبصورت ناموں کا جب پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو اندر سے جو حقیقت نکلتی ہے وہ حقیقت کو اسلام نے گندگی کہا ہے۔ جیسے موجودہ دور میں ایک خوبصورت نام دیا گیا ہے، ویلنٹائن ڈے، کیا حقیقت ہے اس نام کی؟ ایک خوبصورت نام دیا گیا، ایک خوبصورت عنوان دیا گیا ہے کہ یوم عاشقاں، کہ عاشقوں کا دن ہے۔ کیا چیز ہے عاشقی؟ کسی سماج کے اندر، کسی معاشرے کے اندر، اور کسی بھی معاشرے کا سلیم الفطرت آدمی، کسی بھی تہذیب سے تعلق رکھنے والا، صحیح اخلاق رکھنے والا، پاکیزہ مزاج رکھنے والا، دنیا میں کوئی ایسا فرد ہے جو اپنی بہن بیٹی کو اس بات کی اجازت دیتا؟ دنیا میں کوئی بھائی ایسا ہے، یا دنیا میں کوئی بے غیرت باپ ایسا ہے، یا دنیا میں کوئی بے ضمیر بھائی ایسا ہے جو اس بات کی اجازت دیتا ہو؟ لیکن ایک خوبصورت نام دیا گیا ہے اور ایک خوبصورت ٹائٹل اس بدکاری کو کرنے کے لیے، ایک خوبصورت نام اس بدماشی کے اوپر لگایا گیا ہے ویلنٹائن ڈے کا، اور دنیا کا پریس اور دنیا کا میڈیا اس کو بہت خوبصورت طریقے سے دنیا کے سامنے پیش بھی کر رہا ہے۔ لیکن اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو تعلیم دی ہے، اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کو احکامات دیے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کہ اس راستے پر جو پہلا قدم انسان کا بڑھتا ہے اور اس راستے پر
منزل تک پہنچتا ہے، اس منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی اس راستے پر جو پہلا قدم انسان کا بڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے قدم کو ڈالنے سے ہی منع کیا ہے۔ وہ پہلا قدم انسان کی نگاہ ہے، انسانی نگاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، قل للمؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایمان والوں سے کہیے، صاحب ایمان بندوں سے یہ کہیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی نگاہ کی حفاظت کریں، اپنی نگاہ کو بچائیں۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ ایک فحش کام ہے۔ آگے فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ برا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے۔ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگاہ کی حفاظت کی تعلیم دی، کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ ہی اس راستے پر پہلا قدم ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کہا، دی کی نہیں تقصیر مگند آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ تو پہلا قدم جو اس راستے میں بڑھتا ہے وہ نگاہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اسلام نے اپنے ماننے والوں کو سب سے پہلے یہ تعلیم دی کہ تم اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ تم زنا کے راستے سے بچو، اور تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، چاہے آپ موجودہ دور کے کالے کرتوتوں کو کوئی نام دیں، عشق کا نام دیں، محبت کا نام دیں، چاہے کوئی عنوان سے آپ اسے پکاریں، لیکن اللہ کی نظر میں اور اللہ کے رسول کی نظر میں کبھی وہ چیز اچھی نہیں کہلاتی ہے۔ یہ وہ لعنتی مرض ہے جس نے یورپ کو تباہ کیا ہے، یہ وہ لعنتی مرض ہے جس نے آج مغربی معاشرے کو تباہ کیا ہے۔ مغربی معاشرہ جو تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے، مغربی معاشرہ جن بربادیوں کا شکار ہوا ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عورت اور مرد کے درمیان میں جو فاصلے تھے انہوں نے ان فاصلوں کو کم کیا اور آگ اور پانی کو یکجا کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے ان فاصلوں کو گھٹایا، عورت اور مرد میں
خرید کرنے کی مجرمانہ کوشش انہوں نے کی. ایک لمبی تاریخ ہے اس کی کہ مغرب ہو یا یورپ ہو جو عورت کی آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ صاحب اسلام عورتوں کو گھروں میں قید کر کے رکھنے کا حکم دیتا ہے. مسلمان اپنی عورتوں کو برقعوں میں لپیٹ کر رکھتے ہیں. مسلمان اپنی عورتوں کو آزادی سے گھومنے نہیں دیتے, انہیں آزادی سے تعلیم حاصل کرنے نہیں دیتے, انہیں گھروں میں انہیں گھیر کر رکھا جاتا ہے. جمعہ میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ مغرب کو صحیح طور پر ننگا کیا جا سکے, کہ عورت کی آزادی کے خوبصورت نام سے انہوں نے عورتوں کو کیوں گھروں سے باہر نکالا تھا. آپ پہلے ورلڈ وار کی تاریخ پڑھیے, آپ دوسرے ورلڈ وار کی تاریخ پڑھیے, اس کے بعد جرمن کے اندر جو حالات پیش آئے تھے, یا ہیروشیما اور ناگاساکی کے بعد جو کچھ دنیا میں حالات نمودار ہوئے تھے, اس کے بعد کتنے مرد دنیا میں تباہی کے دہانے پر پہنچے تھے, اور کیا اس کی وجوہات تھی, کیا اس کا پس منظر تھا, سب کچھ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. جب دنیا میں مردوں کی قلت ہو گئی تھی پہلے ورلڈ وار کے بعد اور دوسرے ورلڈ وار کے بعد, تو پھر انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا تھا, اور اس کا ایک خوبصورت عنوان اور ایک خوبصورت نام دیا محبت کا, آزادی کا. تو انہوں نے مرد اور عورت کے درمیان فاصلے جو تھے ان فاصلوں کو گھٹایا, عورت اور مرد کو قریب کیا. اس کا خمیازہ آج یورپ بھگت رہا ہے, کہ آج یورپ ہو یا مغربی ممالک ہو, وہاں کے لاکھوں بچے ایسے ہیں جنہیں اپنا باپ کون ہے معلوم نہیں. یہ نہیں معلوم ہے کہ ان کا باپ کون ہے. وجہ وہی ہے, اللہ نے جس چیز کو منع کیا تھا اس چیز کی خلاف ورزی ہوئی, اور اس کا نتیجہ آج یورپ بھگت رہا ہے. اسلام نے اسی لیے حکم دیا اور یہ فرمایا کہ وسع سبیلا, یہ برا راستہ ہے, یہ برا راستہ ہے, یہ غلط طریقہ کار ہے. لیکن رفتہ رفتہ وہ یورپ کی پیدا کردہ چیزیں جیسے پوری دنیا میں عام ہوئی ہے, ویسے ہی نہ ہمارا ملک اس سے محفوظ رہا, نہ مسلم قوم اس سے محفوظ رہی ہے. عشق کے خوبصورت نام سے, عشق کے خوبصورت عنوان سے مسلم معاشرے میں بھی بدکاریوں کا آغاز ہوا ہے. عشق کے خوبصورت نام نے مسلمانوں کے اندر بھی بد اخلاقیوں کو جنم دیا ہے. وہ مذہب جو نگاہ سے نگاہ ملانے کی ممانعت کرتا ہے, نگاہ سے نگاہ ملا کر دیکھنے کی اجازت نہیں دیتا, کیا وہ مذہب کے اندر دوستی کی گنجائش ہے, محبت کی گنجائش ہے؟ کیا وہ مذہب تنہائیوں میں مل کر بیٹھنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ کیا وہ مذہب ایک دوسرے سے راستارانہ گفتگو کرنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن نوجوانوں, میں تم سے پوچھوں کہ ہم میں کتنے لوگ اس سے محفوظ ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ اس روگ سے محفوظ ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو نگاہ پاکیزہ تھی, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب عورتیں بھی مسجد نبوی میں نماز کے لیے آیا کرتی تھی، پاکیزہ دور تھا کہ ایک حسین اور خوبصورت صحابیہ تھی، وہ بھی نماز کو آیا کرتی تھی۔ واضح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا کہ اس عورت کے نماز کو آنے سے پہلے یہ مسجد میں داخل ہو کر پہلی صف میں بیٹھ جایا کرتے تھے تاکہ آتے ہوئے کبھی ان سے ہماری نگاہ نہ ملنے پائے، کبھی ہماری نگاہ ان سے نہ ٹکرانے پائے۔ اس درجہ احتیاط اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا، اور خود آقائے دو جہاں کا حال، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں اعتکاف میں، امہات المومنین میں سے کسی نے اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوئی، گفتگو کے بعد وہ واپس ہو رہی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں چھوڑنے کے لیے دروازے تک پہنچے، ادھر سے دو صحابہ کرام گزر رہے ہیں اور یہاں ام المومنین اللہ کے نبی سے گفتگو کر کے رخصت ہو رہی ہے۔ وہ دو صحابہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، ام المومنین تشریف لے گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں کو بلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ جو خاتون ابھی گئی ہے، فرمایا یہ میری بیوی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے بارے میں ہم تصور کر سکتے ہیں؟ آپ کے بارے میں کوئی وہم و گمان آ سکتا ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان تو تمہارے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ کس درجہ احتیاط کی اللہ کے نبی نے تعلیم دی ہے۔ لیکن آج کا ہمارا نوجوان ہو یا آج کی ہماری نوجوان بیٹیاں ہو، یورپ کا وہ پیدا کردہ کلچر جس کو محبت کا یا عشق کا یا لو کا خوبصورت نام دیا گیا، اور یہ ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی میں، مسلم گھرانوں میں اللہ معاف کرے دینداروں جیسی شکلوں اور صورتیں رکھنے والے شیطان نما انسانوں میں بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے، جن کے چہروں کو دیکھ کر کبھی گمان نہیں ہوتا کہ یہ لوگ بھی کیا ایسا کر سکتے ہیں۔ دینداروں جیسی شکلیں ہیں ان کی، دینداروں جیسی صورتیں ہیں، لیکن فطرت میں ابھی بھی شیطانیت گھسی ہوئی ہے، فطرت میں ابھی بھی خباثت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز نوجوان دوستوں، لو کرنا، عشق کرنا، اسلام نے اس کی کہیں گنجائش نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاتھ کا زنا ہوتا ہے، آنکھ کا زنا ہوتا ہے، پیر کا زنا ہوتا ہے، زبان کا زنا ہوتا ہے۔ کسی عورت کو چھونا یہ ہاتھ کا زنا، نگاہ ملانا یہ نگاہ کا زنا، مزے لے لے کر اس سے بات کرنا یہ زبان کا زنا، اس سے ملنے کے لیے چلنا یہ پیروں کا زنا، اس کے بارے میں سوچ کر لذتیں محسوس کرنا یہ فکر اور سوچ کا زنا ہے۔ اسلام نے منع کیا ان چیزوں سے، کیوں؟ یہ تمام چیزیں زنا تک پہنچنے کے راستے، یہ آغاز ہے، عشق آغاز ہے زنا تک پہنچنے کا۔ محبت کا خوبصورت نام ایک آغاز ہے
منزل تک پہنچنے کا. لیکن اسلام نے عشق کرنے کا، لو کرنے کا کہیں تصور نہیں پیش کیا، کہیں تصور نہیں پیش کیا. اسلام میں لو میرج کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں پہلے میرج ہے، بعد میں لو ہے. دنیا میں پہلے لو ہے، میرج ہو نہ ہو. یہ دنیا کا تصور ہے. اسلام میں لو میرج کا کہیں تصور نہیں ہے. اسلام نے کہا پہلے میرج کرو اور اس کے بعد تک موت تک لو کرو. آپ کتنا کرتے کرو، اس کی اسلام میں گنجائش ہے، لیکن پہلے لو اس کی گنجائش نہیں، اس کی کہیں گنجائش نہیں. اور بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں. ایک بات میں آج بتا دینا چاہتا ہوں، یاد رکھو ایک بات، یہ جو محبت کی شادی ہو یا محبت کا خوبصورت عنوان ہو، جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات آج میں بتا دوں، تفصیل طلب بات ہے لیکن وقت کم ہے، میں صرف اتنا بتا دوں. یاد رکھو، جو عورت یا جو لڑکی بحیثیت گرل فرینڈ زندگی میں آتی ہے اور آپ بحیثیت گرل فرینڈ اسے اپناتے ہیں اور اس کے بعد 90% اس میں بدماش لوگ ہوتے ہیں. 90% اس کے اندر بدماش لوگ ہوتے ہیں جن کی نیت میں شادی کرنا ہوتا ہی نہیں ہے. مرد بہت مکار ہوتا ہے، مرد بہت عیار ہوتا ہے. وہ عورت کو جھانسا دیتا ہے خوبصورت ناموں سے، بہترین وعدوں سے. اور عورت جس کو اللہ کے نبی نے ناقصات العقل کہا ہے کہ عقل کی ناقص ہوتی ہے، وہ اس کے جھانسے میں پھنستی ہے. 90% نوجوان عورت کو دھوکہ دیتے ہیں، رہ جاتے 10%. اس میں بھی ان کی نیت اگرچہ شادی کرنے کی ہوتی ہوگی، اس میں 5% تو ماں باپ کی ناراضگی کی وجہ سے پھسل جاتے ہیں. گھر والے تیار نہیں ہوتے تو 5% یوں پھسل جاتے ہیں. اب رہ جاتے 5% یا بھاگ کے شادی کرے یا ماں باپ کی ناراضگی سے شادی کرے. بہرحال ہو تو جاتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو میرے بھائیوں، 50 ایسے کیسز تو میں ڈیل کر چکا ہوں. مجھے معلوم ہے جو عورت بحیثیت گرل فرینڈ زندگی میں آتی ہے، وہ عورت بحیثیت بیوی ناکام ہوتی ہے. جو عورت بحیثیت گرل فرینڈ آپ کی زندگی میں آتی ہے، وہ بیوی کی حیثیت سے دنیا میں سکسیسفل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ گرل فرینڈ ہی بن کے رہنا چاہتی ہے، لیکن آپ شادی کے بعد میں اسے بیوی کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بیوی کے روپ میں رہنا نہیں چاہتی، وہ تو گرل فرینڈ کے روپ میں رہنا چاہتی ہے. وہی پارک چاہیے، وہی ہوٹل چاہیے، وہی آئس کریم پارلر چاہیے، وہی کھانا چاہیے، وہی فلمیں چاہیے، وہی تفریح چاہیے. اب شادی کے بعد گھر کا ماحول اس کی اجازت نہیں دیتا اور آپ اس کو مزہ لگا چکے ہیں، چسکا دلا چکے ہیں. اس کی گندی فطرت کے ساتھ تم نے اس کا ساتھ دیا ہے. اب شادی کے بعد وہ وہی چیز چاہتی ہے جو شادی سے پہلے آپ اس کے ساتھ کر چکے ہیں. بولے پارک میں بیٹھ کے تو آپ کتنے میٹھے میٹھے وعدے کرے تھے، کیا کیا بولے تھے، زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے تھے. ایک ہاتھ میں تارا دے دوں گا، ایک ہاتھ میں چاند دے دوں گا، تمہارے لیے جان دے دوں گا. کتنی باتیں ہوئی تھی. اب وہ شادی کے بعد ساری باتیں یاد دلاتی. اور یہاں گھر کا، معاشرے کا، سوسائٹی کا ماحول اجازت نہیں دیتا. لہذا یہ 5% جو نکاح ہو بھی جاتے ہیں اس عنوان سے تو وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ ناکام ہے. یاد رکھو نوجوانوں، جو عورت اپنے ماں باپ کے ساتھ دغا کر سکتی ہے وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کر سکتی.
وہ تمہارے ساتھ وفا نہیں کرے گی. ماں باپ کی غدار شوہر کی وفادار نہیں ہوتی. وہ ماں باپ کی غدار ہے، وہ معاشرے کی غدار ہے، وہ خاندان کی عزت کو پھینک چڑھانے والی ہے، وہ ماں باپ اور بھائیوں کی عزت کو نیلام کرنے والی ہے. وہ تمہاری کیسے وفادار؟ جس نے شادی سے پہلے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا، شادی کے بعد کسی اور کے حوالے نہیں ہوگی. اس کا کیا ثبوت ہے؟ اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دل آلودہ ہے، نگاہ گندی ہے، فکر اچھی نہیں ہے، سوچ گندی ہے. لیکن آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ لو میرج کرو بہت کامیاب ہوں گے. جتنے لو میرج کیے ہیں 99% اس میں ناکام ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عورت شادی کے بعد بھی وہ گرل فرینڈ بن کر رہنا چاہتی ہے. مرد چاہتا ہے کہ گرل فرینڈ آپ کسی اور زمانے میں تھے، اب آپ بیوی ہیں، آپ بیوی کے روپ میں رہیے. لہذا مرد اب بوائے فرینڈ جیسا سلوک شادی کے بعد کرنا نہیں چاہتا. وہ تو ایک مرد کی حیثیت سے اس سے کام کرانا چاہتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں نبھانا چاہتا ہے، لیکن وہ آپ کو بوائے فرینڈ ہی دیکھنا چاہتی ہے اور خود گرل فرینڈ ہی رہنا چاہتی ہے. لیکن افسوس ہے اس بات کا کہ جس مذہب نے اتنے پاکیزہ اپنی نگاہوں کو رکھنے کی تعلیم دی ہے، آج ہمارا کلچر یا ہماری سوسائٹی یا ہمارے محلے یا ہمارا معاشرہ یا ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نگاہ کا حال. میرے بھائیوں، یہ وہ گندا راستہ ہے، یہ وہ غلط راستہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی کر کے شادی کرنے میں زندگی اچھی گزرتی ہے. کبھی اچھی نہیں گزرتی. اس راستے کے تمام شہسوار میدان میں گرے ہیں اور انہوں نے بہت سچی توبہ کی ہے، لیکن کرے کیا؟ گناہ بھی ایک ہی مرتبہ ہے، یہ توبہ بھی ایک ہی مرتبہ ہے. اس توبہ کا نتیجہ نہیں نکلتا ہے. لیکن اس مرض کے بیمار کو سمجھایا بھی جائے تو اسے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والا محبت کیا نہیں ہے، اسے کیا معلوم ہے. بولے محبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا تھا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد. شاعر کہتا ہے، ایک پینے والا شرابی کہہ رہا ہے ایک نصیحت کرنے والے مولوی کو کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں اے زاہد. بولے شراب کا مزہ اے نصیحت کرنے والے مولوی تجھے کیا مزہ، کیا معلوم ہے؟ ہائے کمبخت، تو نے پی ہی نہیں. جب تو نے پی نہیں ہے تو تجھے اس کا مزہ کیا معلوم؟ لیکن نوجوان بھائیوں اور دوستوں، یہ وہ غلط راستہ ہے، یہ وہ غلط راستہ ہے جس سے اسلام نے منع کیا ہے. ویلنٹائن ڈے کے عنوان سے جو کچھ دنیا کر رہی ہے، ایک مسلمان بھی اگر وہی کام کرتا ہے تو کیا حاصل ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ آخر کون سی چیز ایسی ہے جو ہم چھوڑ رہے ہیں؟ سنکراتری آ گئی تو چھتوں پہ سب سے زیادہ ہماری تعداد، دیوالی آ گئی تو پٹاخوں کے خریدار ہم، ہولی آ گئی تو کلر ہم بھی کھیلیں گے، ویلنٹائن ڈے آیا تو سب سے زیادہ گفٹ خریدنے والے ہماری بہنیں اور ہمارے بھائی، ہیپی نیو ایئر کا زمانہ آ گیا تو سب سے زیادہ بسکٹ اور کیک ہماری بیکریوں میں بکتے ہیں اور سب سے زیادہ خریدار ہمارے. تہذیب میں تم ہو یہود تو تمدن میں ہو تم نصارا. کس زاویے سے ہم مسلمان ہیں؟ کس زاویے سے مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جتنا پاکیزہ رکھنا چاہا اور اس کے لیے کیا محنت اللہ کے نبی نے کی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں جب پڑھا، ان کی نگاہ کی پاکیزگی یا ان کے دل کی پاکیزگی کو پڑھ کر اتنی حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی نے آخر ان لوگوں پر کیا محنت کی تھی۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر کی چوکھٹ میں بیٹھے ہوئے، دروازے میں بیٹھے ہوئے، کچھ صحابہ سامنے سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا سیدنا عمر سے کہ عمر کیا بات ہے یہاں بیٹھے ہوئے، تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا بات ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بات دراصل یہ ہے کہ گھر والی گھر میں موجود نہیں اور گھر میں میری بیٹی اکیلی۔ سیدنا عمر نے فرمایا کہ گھر میں میری بیٹی اکیلی، اسی لیے میں آ کر باہر بیٹھا ہوں، میں تنہائی اس کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتا، میں تنہائی اس کے ساتھ گزارنا نہیں چاہتا۔ کیا تصور ہے ان کے دلوں کی پاکیزگی کا، کیا تصور ہے، اپنی بیٹی سے تک تنہائی میں بیٹھنے کے لیے یہ اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ آج انہی کے ماننے والے ہم بے شرم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تنہائیوں میں ملتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کو لے کر پارکوں میں بیٹھتے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو لے کر ہوٹلنگ کرتے ہیں، اپنی قوم کی بیٹیوں کو لے کر یا اپنے رشتہ داروں کی بیٹیوں کو لے کر ہم لوگ تنہائیاں گزارتے ہیں۔ کل قیامت میں جب ان صحابہ سے ہمارا آمنا سامنا ہوگا، اللہ جانے کیا ہوگا۔ کیسی ان کی نگاہیں پاکیزہ تھی، کیسا ان کا دل پاکیزہ تھا، لیکن وہی قرآن کے ماننے والے، وہی نبی کے ماننے والے، اسی مذہب کے ماننے والے ہم لوگ آج معاشرہ جس تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے، ہر باپ کو فکر کی ضرورت ہے، ہر بھائی کو فکر کی ضرورت ہے۔ پہلے تو ٹی وی کی وجہ سے بہت تباہی آئی کہا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد کی تباہیاں اس سے کئی گنا زیادہ ہو گئی، کئی گنا زیادہ ہو گئی۔ جب سے انٹرنیٹ آیا تو اب ملکوں کے درمیان کے فاصلے ختم ہو گئے کہ کوئی کسی ملک کا رہنے والا ہے، کوئی کسی ملک کی رہنے والی ہے، ان دونوں میں دوستی ہو رہی ہے، ان دونوں میں دوستیاں ہو رہی ہیں۔ گھروں میں بچوں کو سیکھنے کے لیے ماں باپ ایک امید سے کہ میری اولاد کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے، اس امید سے کمپیوٹر لایا جا رہا ہے تو اس کا بھی یوز غلط ہو رہا ہے۔ پھر اس میں سے طرف تماشا موبائل نے رہی صحیح پوری کسر ختم کر دی، موبائل فون نے رہی صحیح پوری کسر ختم کر دی۔ آج بازاروں میں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ وہ بچیاں جو اسکول جا رہی ہیں، وہ بچیاں جو کالج جا رہی ہیں، کیوں ان کے ہاتھوں میں ماں باپ فون دے رہے ہیں؟ ایسا کیا کام بچی سے ماں باپ کو ہے یا ماں باپ سے بچی کو ہے؟ آج تک سمجھ میں نہیں آیا کہ گلی پار ہوتے ہی فون کان پہ لگ رہا ہے، محلہ پار ہوتے ہی فون کان پہ لگ رہا ہے، کالج چھوٹتے ہی کوئن باکسوں کے پاس ایک بڑی تعداد کھڑی ہوئی ہے۔ دنیا کی یہ قابل ترین بیٹیاں آخر کس سے بات کر رہی ہیں؟ کیوں ماں باپ نے اپنی اولاد کو اتنا لائق اعتماد اور بھروسہ مند سمجھ لیا ہے؟ کھلاؤ سونے کا نوالا پر دیکھو شیر کی نظر سے،
کھلاؤ سونے کا نوالا، پر دیکھو شیر کی نظر سے۔ ہر باپ یہ کہتا ہے کہ صاحب ہماری بچی ایسا نہیں کر سکتی، ہر بھائی یہ سمجھتا ہے کہ میری بہن ایسی نہیں کر سکتی۔ اللہ کرے نہ کرے، اللہ کرے نہ کرے، لیکن پارکوں میں اور ہوٹلوں میں اور پکنک اسپاٹوں پر جو برقعوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اللہ جانے وہ کن فرشتوں کی بیٹیاں ہیں، وہ کن کی بیٹیاں ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اعتبار اپنی جگہ ہے، بھروسہ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال بعد میں پیدا ہونے والے پہلے پیدا ہونے والوں سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ ہمارے بعد پیدا ہونے والے ہم سے زیادہ ہوشیار ہیں۔ پتہ نہیں کس راستے سے، کس زاویے سے، کس اینگل سے ہم کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھیں اس معاملے میں، اور بالخصوص میں اپیل کروں گا ان ماں باپ سے جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں، غیر شادی شدہ بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل دیے۔ یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ میں ہر ایک کی بیٹی کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو کچھ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں، بہرحال اس کے بارے میں کہنا پڑتا ہے۔ اور میں نوجوان بھائیوں سے اپیل کروں گا کہ اگر ہماری قوم کی بیٹیاں اگر تمہارے ہاتھوں محفوظ نہیں رہی تو دنیا کی دوسری قوموں کے ہاتھوں میں کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ جب ہماری بہنیں تم سے محفوظ نہیں ہیں تو پھر کس سے محفوظ رہیں گی؟ اگر تم قوم کی بیٹیوں کی یا محلے کی بچیوں کی یا پڑوسیوں کی بچیوں کی اگر تم سے عبادت نہیں ہو سکی تو مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی قوم ہے جو ہماری قوم کی بیٹیوں کی عبادت کرے گی؟ اللہ کے نبی نے بدترین آدمی قرار دیا ہے اس شخص کو جس سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں رہتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور نوجوان بھائیوں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام آپ نہیں کر رہے ہوں گے کچھ نوجوان کر رہے ہیں، لیکن میں ان نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہوں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اور اس کے لیے سینہ تان کر گئے، میں لو کر رہا ہوں، میں عشق کر رہا ہوں، میں محبت کر رہا ہوں، کوئی چوری تو نہیں کر رہا ہوں، بات آپ کی اگر بالکل صحیح ہے تو پھر کیا آپ کے گھر میں جو جوان بہنیں ہیں کیا یہ اجازت آپ انہیں دینے تیار ہیں؟ جب کام غلط نہیں ہے تو صرف آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اس کی اجازت اپنی گھر کی بہنوں کو دینے تیار ہیں؟ جب آپ آزادی سے گھوم رہے ہیں تو پھر انہیں کیوں قید میں رکھتے ہو؟ جب ان کو اجازت نہیں ہے تو کیا یہ کسی اور کی بہن نہیں ہے؟ یہ کسی اور کی بیٹی نہیں ہے؟ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے، زانی جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کے وقت میں وہ مومن باقی نہیں رہتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ حضور نے فرمایا اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کا ایمان باقی نہیں رہے گا، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی، اللہ نے جس چیز کو اچھا کہا وہ قیامت تک اچھی ہے، اللہ نے جس چیز کو بری کہا وہ قیامت تک بری ہے۔ نام بدل دینے سے، ماحول بدل جانے سے، حالات بدل جانے سے جیسے گندگی ہی رہتی ہے، اس کا نام نہیں بدلتا، اس کی اصلیت نہیں بدلتی، اسی طرح اللہ نے جن چیزوں کو برا کہا ہے وہ قیامت تک بری ہے، وہ قیامت تک بری ہے۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری سمجھ میں آئے اور خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد